آج بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے قیامت کے بارے میں جب بھی بات ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ارد گرد کیا سنتے ہیں کہ ہوگی تو دیکھی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے قیامت تو دنیا میں ہی آ جاتی ہے، اگر تم جو بھی کر رہے ہو نا، اچھا برا سب کچھ دنیا میں مل جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ تو لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کو دیکھ کے نا جیسے وہ ہیروئن ہوتی ہیں یا ایسی ہوتی ہے کہ قیامت لگ رہی ہے، کیونکہ قیامت کو اتنا نیچے کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے ڈر ہی ختم ہو جائے۔ یا پھر کہیں گے کہ لو جنت میں تو سارے اتنے نیک لوگ ہونے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے تو وہاں پہ بور کون ہو۔ لوگ مذاق سے ایسی بھی باتیں کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میں اس کی انٹینسٹی جانتی ہوں دنیا میں رہتے ہوئے۔ روب سا طاری ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں کہ مت بناؤ کافروں کو اپنا دوست۔ اب دیکھیں اولیاء کو، آپ دیکھیں کہ اولیاء کا کیا مطلب ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو ہی میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے مسلمان ہی موت دینا اور وہاں پہ بھی میرا ساتھ جو ہے وہ صالحین لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرمایا کرتے تھے کہ جو دوست ہوتا ہے نا، وہ اپنے انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ آلویز مجھے یاد ہے کہ میری امی بھی یہی کہا کرتی تھی کہ بیٹا دوست دیکھ کے بناؤ، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ سورۃ توبہ میں بھی انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو اس کی آیت نمبر 20 میں کہ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو مت دوست بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سخت حکم ہے اس کے بارے میں۔ اور سورۃ فرقان میں ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنائے ہوتے۔ دوستوں کے بارے میں you have to be very very picky کہ آپ کیسے دوست بنا رہے ہو، کیونکہ انسان انہی کے دین پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم اپنے دوستوں سے امپریس ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہی کے رنگ میں رنگتے جائیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا کہ کافر جو ہیں ان کو دوست مت بناؤ۔ اب اولیاء، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں اب ہمارے لیے کیا ہے کہ دیکھیں اولیاء ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے راز و نیاز تک کی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ دوسرے کے رنگ میں رنگ جانا، وہ دوستی منع ہے۔ لیکن ایسے دوسرے لوگوں سے جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے ملنے میں، ان کی مدد کرنے میں، ان کے ساتھ کام کرنے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، ان کے گھروں میں جانے سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کی ہے کہ مت ان کو، ایسے کافروں کو، گہرے دوست جن سے آپ راز و نیاز کرتے ہو یا جن سے آپ مسلمانوں کے ایسی خفیہ باتیں ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو آپ وہ شیئر نہ ان کے ساتھ کرو۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر پھر بھی ان کو اپنے دوست، گہرے دوست بناتے ہو، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِكَ، کیا یہ کام، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، فِي شَيْءٍ، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں یہ کتنا بڑی سزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ، اب ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں۔ آج تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واپس آ جائیں گے تو مسلمانوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو رنگ ڈھنگ سب کچھ ہم نے کلچر کے نام سے سر سے، کہتے ہیں نا کہ پاؤں تک ان کے رنگ میں رنگ ڈھل گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کا فیشن اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی زبان اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ڈے سیلیبریٹ کرنے ان کے اچھے لگتے ہیں۔ ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے، دیکھیں ہماری بھی تو چیزیں ہیں نا۔ اب آگے دیکھیے گا کہ کتنا سخت حکم ہے جہاں پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ اس کی پیروی کرنے کے، اور جو نہیں کرتا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی انشاءاللہ اتنے کلیئر ورڈز میں آئے گی۔ یہ آیات ایسی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیا تشریح کروں، اس میں کیا ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں آپ کو، کیونکہ پورے لفظ واضح ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرے
کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ولی نہ بناؤ، اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ تمہارا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بندے پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ الا مگر ایک شرط ہے، ان یہ کہ تتقو تم سب بچنا چاہو منہم ان سے تقاتن بچنا. تقاتن بچنا مینس کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے یا آپ کی جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان میں ملنا جلنا شروع ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یا یہاں تک یہ دیکھیں جب جان کے خطرے کی بات آتی ہے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حلال حرام کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے. پھر تو آپ اگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتے ہو، حرام بھی کھا لیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب دیکھیے یہ اتنی سی بات کہنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہو یا تمہیں تو کوئی خطرہ ہے اور تم اس میں اگر ایسی دوستی ظاہر کر رہے ہو تو تم وہ کر سکتے ہو. پھر آگے دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنے نفس سے. کہ یہ کیوں ڈرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم بہانہ کر رہے ہیں، کہاں ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، کہاں ہم غلط بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا. ہم اگر بہانے سے یہ بھی کہہ دیں کہ دیکھو اگر میں ایسے نہیں کروں گی تو میری جاب پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا، مجھے تو جاب سے ہٹا دیں گے. اب کئی دفعہ آپ نے سنا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، اب جاب پہ نماز کیا پڑھوں گی، وہاں پہ تو دیکھو نا سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہے کہ جی میں جاب اس لیے وہاں پہ نہیں کرتی، میرے جاب پہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے. یہ اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اللہ آگے مجھے صرف یہ ورڈ اس لیے میں بولتی ہوں کہ جہاں کیونکہ یہ اتنے کامن ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جما دے ان چیزوں پہ، کیونکہ جو ہم منہ سے کہتے ہیں بات ہمارے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا. تم جھوٹ بولو گے اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو، تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں نا اب تو امریکہ میں آ گیا، پاکستان تو نہیں ہے، اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے. بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے. آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو اللہ والا جس کی چلنے سے، جس کے بات کرنے سے، جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں. ایسی مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئی تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا. شی واز ویئرنگ حجاب. شی واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑی دیر تو میں نے کام کیا، شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مے بی دس از امریکہ، کیونکہ وہ نئی امریکہ میں آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ. تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں، اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس، اور آپ ہی سارا ہینڈل کرو گے. تو کہتی ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، بات کرنے سے، ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں، تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا. یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے. اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں. اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے
हमारे हर हाल में नजर आए और लोगों को लगे कि ये अल्लाह के वाले बंदे हैं और ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि मेरे बंदा अगर कहेगा तो वो क्या कहेगा, और उसके दिल में फिर वो इसी बात से डरा रहे हैं। कुल कह दीजिए, किसको कह रहे हैं? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। कुल कह दीजिए, इन तुख्फू, अगर तुम छुपाओ, माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में है, औ तुब्दू, या तुम जाहिर कर लो, या लम्हू, वो जानता है उसे अल्लाह, व यालमू, और वो जानता है माफिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व माफिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है, वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। देखिए कितनी खूबसूरत एक मुकम्मल अल्लाह सुब्हानहू तआला की, जैसे वही बात है कि वहदानियत की, ये इतनी खूबसूरत सूरत आले इमरान में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल के ऐसी चीज़ें बयान कर दी हैं कि बस अगर इन्हीं की समझ आ जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो डर भी लगना शुरू हो जाता है। उसकी मोहब्बत तो डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन वो जो एक खुश फहमी होती है ना, वो भागना शुरू हो जाती है कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानता है। वो तो खुद कह रहे हैं कि जो तुम छुपाते हो, अगर तुम छुपा के कोई गुनाह करते हो, अगर तुम छुपा के बहाने बना रहे हो, दुनिया को तुम बेवकूफ बना लोगे, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जो कुछ तुम्हारे दिलों के अंदर है, जो तुम जाहिर करते हो, छुपाते हो, अल्लाह उसको जानता है। वो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीनों के दरमियान हो रहा है। वो तो एक एक चीज पे नजर है उसकी, कहाँ छुपा के रखोगे। और यहाँ से ही फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पे इतना पक्का यकीन हो जाता है, फिर अपने अमल पे बंदा घबराना शुरू हो जाता है कि एक एक चीज़ पे बार बार, देखिए एक मोहर नहीं लगती जाती है, जैसे बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिलों के अंदर के हालात भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे जो जाहिर करते हो जानता हूँ, जो छुपाते हो जानता हूँ। किधर जाओगे आखिर ये सारा कुछ करके। लेकिन देखिए मसला ये होता है कि जब हमें एहसास नहीं होता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं होता। जब हमें इस चीज़ का एहसास होगा, नंबर वन चीज़ तो ये है ना कि पहले हमें इस चीज़ का एहसास हो कि बुरे काम कौन से और अच्छे काम कौन से, अल्लाह की तरफ से अहकामात कौन से हैं जिनको हमने फॉलो करना है, और अल्लाह ने मना किन चीज़ों से किया हुआ है। अब अगर हमें ये चीज़ का डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम तो सोचते हैं ना कि हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। अगर हम शादियों पे जा रहे हैं और मेहंदियों पे शादियों पे जाते हैं और मिक्स गैदरिंग में हम डांस कर रहे हैं सारों के सामने, बेटियां भी डांस कर रही हैं, बेटे भी डांस कर रहे हैं, और इसी तरह से डेफिनेटली आजकल हमारा कल्चर भी है जो कुछ हो रहा है। हमें जब इस चीज़ का, क्योंकि देखिए मैं ये चीज़ जो बार बार आपके सामने बात करती हूँ ना, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वही बात है कि कुछ साल पहले हम भी तो वहीं पे थे, और अब क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें ये लगता है कि हम पूरे, मेरी अम्मी भी साथ हैं फॉर एग्जांपल, मेरे अब्बू भी साथ हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं पूरा खानदान, मेरे दोस्त, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, तो उनकी माँ बाप, उनके दादा दादी, सारे तो वहीं पे बैठे हुए हैं। अगर मैं कोई गलत काम करूं तो नौजुबिल्ला, मतलब कोई तो मुझे मना करे या फिर किसी को गुस्सा आए, कोई मुझे डांटे, तो हम तो सारे ही एक तरह का काम कर रहे हैं, तो फिर हम तो कोई गलत काम नहीं करते, तो दिमाग में ये सोच भी नहीं आती है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह वो खुदा का वास्ते हमारे सब मुसलमानों के हाथ में कुरान पाक आ जाए। हम इसको सब, क्योंकि ये लैंग्वेज है जिसको हम समझ नहीं सकते। हमें अरबी पढ़नी आती, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वाहिद वो किताब है जिसको हम रट्टे लगा लगा के पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है अल्लाह क्या हमें कह रहा है, हमसे क्या बात कर रहा है, हमें नहीं पता चल रहा होता। बस दुआ करे कि हम कुरान को समझने वाले बन जाए, और जब हमें समझ आ जाए तो हम उस पर अमल करने वाले बन जाए। अब बिलीव करें कि हम आयतों पे आयतें पढ़ रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, हमें समझ भी आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहा है, फिर एक इनविटेशन होता है या एक दावत की ऐसी इनविटेशन आता है जहाँ पे हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, हम भागे चले जाते हैं। हम कहते हैं अब क्या करें ना, अब दोस्त भी तो है ना, और ये कोई ऐसी बात कोई, मैं
عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، بولنا بھی بڑا آسان ہے، کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے۔ اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے، اور پھر دیکھو اگر پکڑ زیادہ تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط طرح سے کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اس کے اپنے عمل میں نہیں ہے، وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے، تو فرشتے اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے جا کے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی شہادت دی ہے، جہاں پہ فرشتوں کی شہادت دی ہے، وہاں پہ علماء کی شہادت اپنے ساتھ دی ہے کہ ان کی شہادت ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا، کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے یا پھر کسی اور ایسی چیز مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا، پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا، اللہ نے کہا، ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زوینا والی جو آیت پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا، اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو، کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ، اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم، جس دن تاجدو پالے گا کلو نفس، ہر نفس، ما جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا، من خیرن بھلائی میں سے، نیکی میں سے، مخدرن حاضر کیا ہوا۔ دیکھیں یہ مخدرن بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس، کسی جان نے، کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا، تو اس کو حاضر، اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا۔ وما عاملت، اور جو عمل کیا ہوگا، من سوئن، برائی کا، وہ بھی اپنے سامنے پالے گا۔ تو ودو، اور وہ چاہے گا، لو کاش، انا، بے شک، بینہا، کہ اس برائی کے درمیان، و بینہو، اور اس شخص کے درمیان، آمدن، فاصلہ ہو، بعیدن، دور کا۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں، اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنے دلی دوست نہ بناؤ، وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو، تم جو کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں، اور ہر بات، ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے۔ ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے، اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا،
اتنی خوبصورت ہے, آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی, اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگس ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا, یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان, کما باعدت بین المشرق والمغرب, جیسا تو نے مشرق و مغرب کو دور کر دیا نا, وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں, تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے. اور اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, بڑی خوبصورت یہ دعا ہے. اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے, کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں, جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں, دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا, ہمیں پتہ چل گیا, آج ہم قرآن کے آیات پڑھ رہے ہیں, ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے, تو اب سے میں نہیں کروں گی, اور اب توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا, وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا, اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. آئے گی آگے سورۃ توبہ میں اور سورۃ دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے, وہ کنتو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا, میں واپس نہ اٹھتا, تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو, ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا, سب دروازے بند ہو گئے, سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے. اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی. کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے, ان کے پاس کتابیں تھی شروع سے اب تک, ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی. اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہم قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہی حروف حلقی جو ہے ان میں ہمیں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے جو مسلز ہیں ان کو بھی اس طرح سے لفظ ادا کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے. بس تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم حروف حلقی کو بھی صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی مہارت حاصل کر لیں گے. بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حروف حلقی کون کون سے ہیں. ایسے حروف جو ہم اپنے تھروٹ سے ادا کرتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں, جیسے حمزہ, عین, ہا, غین اور خا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ حمزہ ہا جو ہے یہ تو ہم اردو میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں, تو اس لیے اس پہ تو ہمیں محنت نہیں کرنی ہوگی, ہمیں ان 4 حروف پر محنت کرنی ہے, جیسے عین, ہا, غین اور خا. اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے آخری حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہے حمزہ اور ہا. اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھیں یہ ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ بالکل حلق کا آخری حصہ ہے جس سے ہم ہا اور حمزہ ادا کرتے ہیں. اس میں تو آپ کو محنت ہی نہیں کرنی ہے. اب دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ حلق کے درمیانی حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہے عین اور ہا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں, اب ایرو کو دیکھیے کہ حلق کے درمیانی حصے سے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں. اب ان کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مسلز کو عادت نہیں ہوتی نا, جب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں ہمارا منہ بھی تھکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا تھا کہ جب ہم بھول کے پڑھتے ہیں, اٹک کر پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈبل اجر دیتے ہیں. اس لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور گھبرانا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہا کو جب آپ نے کہنا ہے, جیسے ہم کبھی کوئی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں نا تو پھر ہم آواز کیسے نکالتے ہیں, ایسے والی آواز. یا جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں, آپ تیزی سے سیڑھیاں چڑھیں گے تو پھر سانس کی آواز آتی ہے نا, جیسے
ایسے والی. تو جب آپ یہ ساؤنڈ کو پریکٹس کریں گے تو آپ کا ہا آرام سے نکل جائے گا. اور عین جو ہے سیم ہی مخرج ہے. لیکن آپ دیکھیے جیسے ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ آج بچے کی طبیعت خراب تھی، اس کو وامٹنگ ہو رہی تھی اور وہ بےچارا پوری رات آ کرتا رہا ہے، تو بالکل وہی ساؤنڈ ہے، سیم مخرج ہے جو ہا کا ہے. لیکن یہ عین جو ہے نا، اس کو ہم نے ہیوی نہیں رکھنا، اس کو ہم نے لائٹ ہی رکھنا ہے. اور اس کی پریکٹس اب سارا دن گھر میں چلتے چلتے عالمین عالمین، اسی طرح سے جیسے الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے اور عین عین ایسے کہتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے اس کی پریکٹس ہو جائے گی. اور اب آپ دیکھیے کہ حلق کے پہلے حصے وہ کون سا ہے کہ جیسے غائن اور خا، یہ حلق کا بالکل پہلا حصہ آپ کو ایرو سے نظر آ رہا ہے نا، جہاں سے آپ نے غائن اور خا، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ہم کبھی غرارے کرتے ہیں، پانی ڈال کے غا کرتے ہیں نا، تو بالکل وہاں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ غائن 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 ایسے والی آواز آپ نے نکالنی ہے. خو بھی وہاں سے نکلتے ہیں، سیم مخرج ہے. جیسے کھڑ کھڑ کی تھوڑی آواز آتی ہے جب ہم بولتے ہیں خو خو خو، اس طرح سے آپ پریکٹس کریں گے تو بہت جلد آپ کو یہ تمام حروف کی پریکٹس ہو جائے گی. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حروف ہیں یہ صرف 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خو. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ یوں کریں کہ آپ اپنا مصحف کھولیں، آپ کے پاس پارہ ہے کوئی، آپ وہ کھول لیں، الحمد صرف آپ لے لیجئے اور اس کے اوپر آپ جہاں جہاں بھی حروف حلقی آپ کے نظر آئیں گے آپ اس کو انڈر لائن کر لیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ جہاں پہ حروف حلقی آئیں گے تو آپ اسی طرح سے اس کو پروناؤنس کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اسی کے اندر آپ کی ہا کی پریکٹس ہو جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ سارے حروف کی بالکل ٹھیک طرح سے ادائیگی کرنا شروع ہو جائیں گے. بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے. میں اسی طرح سے کوشش کروں گی کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تاکہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے. اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.